قرآن 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 کی روشنی قرآن کی روشنی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آقا دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ فرماؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر مرحبا. سلسلہ ہے قرآن کی روشنی میں، ہر سلسلہ اپنی مثال آپ ہے. ہم اس سلسلے میں قرآن کریم سے حکمتوں کے مدنی پھول چنتے ہیں اور پھر ان حکمتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. آخری سلسلے کے آخر میں ہم جس آیت کو ڈسکس کر رہے تھے وہ تھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. 5 چیزیں بیان ہوئی تھیں جن کے ذریعے انسان کی آزمائش ہوتی ہے، اور پھر وہ آزمائش کس وجہ سے ہے. مفتی صاحب نے مختصراً بیان فرمایا تھا کہ آزمائش اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب اور پیارا بن جائے. ان آزمائشوں کے پیچھے اور بھی بہت سی حکمتیں ہوں گی، بہت سے راز پوشیدہ ہوں گے. کہتے ہیں کہ فعل الحکیمی لا یخلو عن الحکمہ، کہ جو حکمت والے کا کام ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو میں مفتی صاحب سلسلے کے شروع میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو انسان پر آزمائشیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، تو ان کے پیچھے یقیناً حکمتیں ہوتی ہیں. تو وہ حکمتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جیسا آپ نے کہا کہ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. مصائب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں تو ان میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں. قرآن و حدیث کے اندر بھی متعدد ان میں سے مذکور ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی صاحب عقل آدمی اس پر غور کرتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں. علماء کرام نے متعدد چیزیں بیان بھی فرمائی ہے. میں نے بھی اس کے اوپر غور کیا تو کئی چیزیں اس میں سامنے آئیں. جیسے ایک معروف تو یہی ہے کہ معروف سے مراد یہ ہے کہ ایک تو بڑی واضح سی چیز ہے، قرآن پاک کی آیت مبارک ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی تمہارے اعمال کی وجہ سے ہی تمہیں وہ مصیبتیں پہنچتی ہیں. تو اس اعتبار سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مکافات عمل ہے. آدمی گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے تو مصیبتوں کی صورت میں اس کا بدلہ آدمی کو مل جاتا ہے. اچھا، دوسرا حدیث مبارک کے اندر ایک اور وجہ بھی بیان کی گئی ہے. وہ فرمایا گیا کہ مصیبتیں گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بن جاتی ہیں. آدمی کو جو مصیبت پہنچتی ہے، حدیث مبارک میں یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھے یا کوئی درد بھی ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور یہ بندے کے ساتھ مسلسل ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ بعض بندے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو مصیبتوں کی وجہ سے ان کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے، سارے کے سارے گناہ مٹ چکے ہوں گے. تو یہ بھی حکمت علماء نے بیان فرمائی. تیسرا یہ ہے ایک عقلی حکمت کہ مصیبت کی وجہ سے عموماً بندہ اپنی اوقات میں رہتا ہے کہ اسے مصیبتیں پہنچتی ہیں تو اسے احساس رہتا ہے کہ میں ایک عاجز انسان ہوں. میں ایک عاجز انسان ہوں اور مجھے کوئی بھی مصیبت پہنچ سکتی ہے اور مجھے کوئی مہلک مصیبت بھی آ سکتی ہے. فرعون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 400 سال یا اس سے زائد مدت تک اسے کبھی سر درد بھی نہیں ہوا. اب چونکہ اسے کبھی تکلیف ہوئی نہیں تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا. تو جب بندے کو تکلیف پہنچتی ہے تو آدمی کو اپنی عاجزی اور بے کسی اور بے بسی کا احساس ہوتا رہتا ہے. آدمی کو اپنی اوقات میں رہنے کے لیے بھی مصائب اس کے لیے بڑے مفید ہیں. ایک مرتبہ ایک واقعہ مجھے یاد آیا. بادشاہ دربار میں بیٹھا تھا، ایک مکھی آ گئی. اب مکھی اس کے منہ کے ارد گرد گھومے ہی جائے. بادشاہ کو بڑا غصہ کہ یہ کیا ہوا، دک کر کے رکھ دیا، تنگ کر دیا.
اب اس نے माशाअल्लाह मुंह फटता तो उसने किसी ऐसे ही कहा कि यार इसको पता नहीं अल्लाह ताला ने क्यों पैदा कर दिया। तो एक दरबारी ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, उसने कहा बादशाह हुजूर ये आप जैसों का तकब्बुर तोड़ने के लिए पैदा किया है। बहुत खूब। यानी उसके पैदाइश की हिकमतों से ये हिकमत भी, और ये वाकया तब समझ भी आती है कि बाज़ औक़ात एक मक्खी इंसान की ऐसी तबीयत साफ करती है कि आदमी मक्खी के पीछे हो सकता है तलवार लेके निकल जाए कि आज तो इसको मार के ही आऊंगा। तो मक्खी मच्छर भी इंसान को जो है वो उसकी औकात याद कराते रहते हैं कि बंदा है क्या, अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर लेता है, वो फिर मक्खी वहीं की वहीं खड़ी होती है। तो एक मक्खी की मुसीबत जो है वही इंसान को उसकी औकात याद दिलाने के लिए काफी है। अच्छा, एक और हिकमत ये भी है कि इससे दिल के अंदर दूसरों की दुख और तकलीफ का एहसास पैदा होता है, दूसरों के दुख और तकलीफ का एहसास पैदा होता है। एक आदमी पे जुल्म होगा ना, अब अगर वो किसी पे जुल्म करने लगेगा तो उसे एहसास होगा यार मेरे ऊपर हुआ था ना तो मुझे ऐसी तकलीफ हुई थी, तो मैं दूसरे को ये तकलीफ ना पहुंचाऊं। इसलिए जो लोग मुसीबतों से गुजर के आगे आए होते हैं, अगर कोई इंतकामी सूरत ना हो, बालों का तो इसका साइड इफेक्ट भी होता है कि एक आदमी को तकलीफें पहुंची तो वो सारी दुनिया से इंतकाम लेने निकल पड़ता है, ये भी होता है। लेकिन अगर वो सलीमुल फितरत है, ये तो उसका घटियापन है कि वो इंतकाम लेने निकल जाता है, जुल्म किसी ने किया बदला किसी से ले रहा होता है। तो ये भी होता है कि आदमी को जब कोई मुसीबत पहुंचती है तो उसे दूसरों की मुसीबत का एहसास होता है, उसे तकलीफ होती है तो उसे दूसरों की तकलीफ का एहसास होता है। उसने भूख के दिन गुजारे होते हैं तो उसे भूखों की भूख का एहसास होता है। उसने दवाई खरीदने के लिए जिल्लत उठाई होती है, उसने सरकारी अस्पतालों में जाके धक्के खाए होते हैं, तो उसे एहसास होता है कि अगर उसको कभी ये मौका मिले ना कि इसने सिस्टम को दुरुस्त करना है तो वो सबसे पहले वही सिस्टम दुरुस्त करेगा जिसमें उसको तकलीफ हुई थी। यार मुझे बड़ी तकलीफ, बल्कि अभी एक वाकया है, चंद दिन पहले ही मैंने एक वाकया पढ़ा कि एक शख्स को किसी खाने जहां से खाना मिलता था तो गुर्बत की वजह से उसको खाना वहां से लाइन के अंदर खड़े होकर लेना पड़ता था, तो जिल्लत उठानी पड़ती थी, देने वाले झाड़ते भी थे डांटते भी थे। वक्त आया कि वो दुनिया के अंदर अमीर तरीन आदमियों में शामिल हो गया, अरबों अरबों का मालिक हो गया। उसने कोई प्रोडक्ट बेचनी थी जिसकी कीमत तकरीबन कोई 15 अरब डॉलर से भी ज्यादा थी, 15 अरब डॉलर से भी, पाकिस्तानी 15 खरब रुपए से भी ज्यादा उसकी कीमत थी। मुझे एग्जैक्ट फिगर पता है लेकिन मिसाल के तौर पे मैं दूसरा दर्ज कर रहा, लेकिन इससे ज्यादा थी, 15 अरब डॉलर से ज्यादा। तो उसने जब बेचने लगा ना तो उसने कहा कि जिसको बेचा उसने कहा मेरी एक शर्त है इसके बेचने में। उसने कहा वो क्या? उसने कहा मेरी शर्त ये है कि मैं उस ऑफिस में फला ऑफिस में जाके बेचूंगा, ये सौदा एग्रीमेंट जो करूंगा फला ऑफिस में जाके करूंगा। उन्होंने कहा सर या तो आप अपने ऑफिस में करें या हमारे हेड ऑफिस आ जाए। वो कौन सा ऑफिस है, ना सर ना पैर है उसका, इससे इस एग्रीमेंट से उसका क्या ताल्लुक है? उसने कहा मैं वही करूंगा। वहां गया और वहां जाके उसने जो उसे डांटते थे और उसे बुरा भला कहते थे, खाना वो वही ऑफिस था, वो वही इदारा था जहां वो खाना लेने के लिए अपनी माँ के साथ भीख मांगने के तौर पे जाया करता था और उसे डांटा जाता था। उसने उसी ऑफिस में जाके वो साइन किए और चेक जो है वो मैनेजर को दिखाया कि तुम जो डांटते थे ना, आज देखो ये मेरे पास ये 15 अरब या इससे ज्यादा डॉलर का ये चेक मौजूद है। तो ये क्या होता है कि आदमी पर जब गुजरी होती है ना तो उससे दूसरों की उसी तकलीफ का एहसास होता है। इसकी और भी बहुत सारी मिसालें हैं, एक दो मिसालें अर्ज करता हूँ। आपने दुनिया में अगर आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की तारीख पढ़े कि क्यों बनाए गए, जी बड़े बड़े हॉस्पिटल क्यों बनाए, कोई कैंसर का बड़ा हॉस्पिटल बना, कोई शुगर का बड़ा हॉस्पिटल बना, दिल का कोई किसी दिल का बड़ा हॉस्पिटल बना, गुर्दों का हॉस्पिटल बना, तो ये क्यों बने? अगर इनकी हिस्ट्री जमा करें तो कई जगह आपके ये सामने आएगा कि जिसने ये हॉस्पिटल बनाया है या तो इसका बेटा उस मरज के अंदर फौत हुआ था या उसका बाप या उसकी माँ उस मरज के अंदर फौत हुई, ऐसे और उसने वो सारी तकलीफें उठाई हुई थी कि जब वो अपने बेटे या अपनी माँ या अपने बाप को लेके जब वो अस्पतालों के धक्के खाता फिर रहा था कि यार किसी तरह मेरे बेटे का, मेरी माँ का, मेरे बाप का इलाज हो जाए, लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद या तो उसकी गुर्बत की वजह से वो इलाज अफोर्ड ही नहीं कर सका जी, या ये है कि इलाज तो अफोर्ड कर सकता था लेकिन उस लेवल का जो है कोई हॉस्पिटल ही नहीं था, तो वो वहां नहीं जा सकता था। तो फिर उसने कहा कि नहीं, जिस तकलीफ से मैं गुजरा हूं ना, इस तकलीफ से मैं अपने मुल्क के लोगों को या मैं अपने जो दूसरे लोगों को मैं नहीं गुजरने दूंगा। तो वो फिर उसकी जगह उस तरह का हॉस्पिटल बनाता है। इसी तरह इदारे होते,
کئی لوگوں نے پڑھنے کے لیے تعلیم کے لیے بڑی کوششیں کی ہوتی ہیں، لیکن کسی بھی طرح بیچارے غربت کی وجہ سے وہ تعلیم نہیں حاصل کر پاتے، خواہش بڑی شدید ہوتی ہے۔ اب ان کو کسی وجہ سے پیسہ مل جاتا ہے، کاروبار ان کا ترقی کرتا ہے، پیسہ مل جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ اسکول سسٹم ہی قائم کرتے ہیں جی کہ یار میں اس کے لیے بڑا میں نے دھکے کھائے تھے، اب میں نہیں چاہتا کہ میری قوم کے لوگ بھی اس کے لیے دھکے کھائیں، پھر وہ دوسروں کے لیے اسکول بناتا ہے۔ تو یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں، میں نے اس طرح کی بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں، نومینیٹ بھی ہم کر سکتے ہیں، فلاں چیز اس طرح بنی، فلاں چیز اس طرح بنی، حتیٰ کہ اربوں ڈالر کی رقمیں کسی کام کے ریسرچ کے لیے دی گئی، کسی کام کے ریسرچ کے لیے دی گئی، اس لیے کہ وہ یا اس کی ماں یا اس کی بیوی یا اس کا باپ اس مرض میں مبتلا تھا اور اس کی ابھی تک ریسرچ نہیں ہوئی تھی اور وہ اسی میں دنیا سے گزر گیا۔ بہت خوب۔ اب اس نے اربوں ڈالر پہ خرچ کر دیے کہ مجھے اس مرض کا علاج چاہیے، اللہ، تو اب اس کے اربوں ڈالر اس لیے خرچ ہوئے تاکہ اس مرض کا علاج ہو کہ دوسرے لوگ بھی اسی ایگونی سے، اسی تکلیف اور پین سے نہ گزریں۔ تو یہ دیکھیں، یہ مصیبت آئی، مصیبت ایک پہ آئی ہے، فائدہ کتنوں کا ہو، بہت بھلا کتنوں کا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تکوینی نظام جو کائناتی نظام ہے، یہ اس کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ یہ ہے وہ چیز کہ حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو یوں بہت ساری مثالیں ہوتی ہیں کہ ایک آدمی تکلیف سے گزرا ہوتا ہے، اسے دوسروں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ میرے ہاتھ میں اگر ٹرانسپورٹ کا محکمہ آئے، مثال دے رہا ہوں، تو میں سب سے پہلے گاڑیاں اچھی کروں گا، میں انسانوں والی گاڑیاں بناؤں گا جس میں انسان سفر کرتے ہیں، جس میں وہ بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں ہوتے، جس کے اوپر وہ لٹک کے نہیں جا رہے ہوتے، جس میں چلتی سے اترتے نہیں ہیں، چلتی میں چڑھتے نہیں ہیں، جس میں وہ دھکے نہیں کھاتے، جس کے اندر وہ رسوا ہو کے نہیں جاتے، جس کے اندر گرمی میں مارے نہیں جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے سفر کیا ہوں، میں نے یہ سفر کیے ہیں، لٹک کے سفر کیے ہیں، تو جناب جس طرح بھی سفر کرتے کیے ہوئے، تو مجھے احساس ہے کہ یار کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جو بندہ جن تکلیفوں سے گزرا ہوتا ہے اسے ان تکلیفوں کا احساس ہوتا ہے۔ بھوک والے کو بھوک کا احساس ہوگا، مرض والے کو مرض کا احساس ہوگا، عدم تعلیم والے کو تعلیم کا احساس ہوگا۔ اچھا، اب یہی وہ وجہ ہے کہ بہت سے ملکوں میں حکمران اپنی عوام کا کبھی بھلا کرتے ہی نہیں، مریل سا بھلا کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیدائشی نواب ہوتے، وہ امیر کی اولاد ہوتے ہیں، وہ پیسے والوں کی اولاد ہوتے ہیں، سیلف میڈ نہیں ہوتے۔ تو چونکہ جدی پشتی امیر ہوتے ہیں، لہذا انہوں نے عوام وہ بڑی تکلیفیں ہی نہیں دیکھی ہوتی جن تکلیفوں سے عوام دن رات گزر رہے ہوتے۔ اگر اس پورے پروسیس سے گزرا ہوا بندہ اوپر آئے تو اب اگر وہ پرلے درجے کا کرپٹ، کام چور یا بالکل ہی گھٹیا صفت آدمی نہ ہو تو پھر وہ دوسروں کا بھلا سوچتا ہے کہ اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ لوگ کس تکلیف سے گزرے ہوئے ہیں۔ تو یہ مصائب پہنچنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ بلکہ مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا کہ ایک بادشاہ نے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے ایک اتالیق مقرر کیا، اتالیق کا ترجمہ کر لیں ٹیوٹر مقرر کیا۔ اب وہ ٹیوٹر جو ہے نا بچے کو تعلیم دیتا رہا، شہزادہ بڑی محنت سے پڑھتا تھا، بڑی محنت سے پڑھتا تھا، ذہین بھی تھا، محنت بھی کرتا تھا، تو کوئی ریزن نہیں تھا کہ اس کو جناب زجر کیا جائے، مارا جائے۔ ایک دن وہ جو اس کا ٹیوٹر تھا، اتالیق تھا، اس نے شہزادے کی وہ دھلائی کی مار کے اس کا برا حال کر دیا۔ شہزادہ کہ میں نے سبق یاد کیا، محنت کرتا ہوں، کبھی شکایت نہیں آنے دی، ادب استاد کا پورا کرتا ہوں، کوئی بات نہیں، بادشاہ تو میں نہیں بننا ہے نا، میرے باپ کے بعد بادشاہ تو میں نہیں بننا ہے، اس کو بھی میں بتاؤں گا کہ جو میرے ساتھ کیا تھا اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس نے اپنے باپ کو نہیں بتایا کہ میرے ساتھ اس نے یہ کیا۔ اب جب وہ بادشاہ بن گیا تو اس نے پہلا آرڈر جاری کیا، میرے استاد صاحب کو لے کے آؤ ذرا، کیونکہ وہ تو دل میں رکھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ اب جو استاد آیا تو اس نے کہا ہاں جی، یاد ہے وہ دن جب آپ نے میری پٹائی کی تھی اور بلا وجہ کی تھی، وجہ ہوتی تو چلے میں درگزر کرتا، لیکن بلا وجہ کی تھی۔ تو استاد نے کہا کہ بیٹا وہ جو پٹائی کی تھی نا وہ آج کے دن کے لیے کی تھی۔ اللہ، بہت خوب۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا مطلب یہ ہے کہ مجھے پتا تھا کہ اگلا بادشاہ تو آپ نہیں بننا ہے، ٹھیک، تو میں نے آپ پہ ظلم کر کے آپ کو دکھا دیا کہ ظلم کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، لہذا ایک مرتبہ تم ظلم برداشت کر لو گے نا تو اپنے ملک کی کروڑوں عوام پہ ظلم نہیں کرو گے، تمہیں اپنی تکلیف یاد آئے گی کہ ظلم کی تکلیف یہ ہوتی ہے، میں نے اس لیے کیا تھا، اب اگر تم مجھے مارنا بھی چاہتے مار دو، تم تو بادشاہ۔ تو اس کے اوپر اس نے بادشاہ نے اسے چھوڑ دیا، جو شہزادہ تھا اس نے چھوڑ دیا اسے۔ لیکن اب یہ مثال حقیقی ہے یا سمجھانے کے لیے فرضی کسی نے بنائی ہے، لیکن ہے حقیقت پر مبنی، ہے حقیقت پر مبنی۔ اگر ایک
ایک شخص، اب وہی جو میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک شخص نے تکالیف اٹھائی ہوتی ہے نا تو اس کو ان کا احساس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے پر تکلیفیں بھیجتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بہت ساروں کا بھلا کرنا ہوتا ہے، بہت ساروں کو اللہ تعالیٰ نے فائدہ پہنچانا ہوتا ہے، تو اس لیے بھی بندے پر تکالیف آتی ہیں. اچھا، اسی طرح ایک اور بڑی واضح سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے صبر کرنے کے بارے میں، صبر اور صلاح سے مدد حاصل کرو. تو جب بندے پر مصیبت آتی ہے اور بندہ اس پہ صبر کرتا ہے تو حکم الہی پر عمل ہوتا ہے. اچھا، پھر ایک اور بہت پیاری حکمت ہے، وہ یہ ہے کہ ناز و نعم کے پلے ہوئے مشکلات زندگی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بہت خوب. ناز و نعم کے پلے ہوئے مشکلات زندگی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جس بندے نے جو بندہ پیدا ہی اے سی کے اندر ہوا تھا، یعنی اے سی روم میں پیدا ہوا، اے سی روم میں پڑا پلا بڑا کھایا سب کچھ کیا، اب اسے بوقت جنگ محاذ پہ بھیج دیا جائے، جھلستی ہوئی دھوپ میں اور بالکل جو ہے وہ تپتی ہوئی ریت پر یا چٹانوں پر اسے بھیج دیا جائے، تو کیا وہ وہاں جا کے مقابلہ کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس نے تو گاڑی سے نکلتے بھی ہوش ہو جانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کبھی تکالیف دیکھی نہیں. زندگی انسان کی جو ہے اس میں اپس ڈاؤنز بہت آتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا، بہت یا ہوتا ہے تو بہت ہی کم ہوتا ہے کہ ایک بندے نے پیدائش سے لے کر مرنے تک کبھی تکلیف ہی نہ دیکھی. ایسا نہیں ہوتا. بڑے بڑے امیر ہوتے ہیں، کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. جی. بڑے بڑے غریب ہوتے ہیں، بہت اوپر چلے جاتے ہیں، پھر اوپر سے نیچے بھی باز آ جاتے ہیں. تو زندگی جو ہے یہ خوشی اور غمی کے مجموعے کا نام ہے. اچھا، کسی امیر آدمی کو چلے کوئی غم نہ آئے لیکن اس کا کوئی تو مرے گا دنیا میں. جی. کوئی تو اس کا دنیا سے جائے گا، تو یہی غم آ جائے گا. تکالیف آتی ہیں تاکہ آدمی کو اس سے بڑی تکالیف کو برداشت کرنے کی ہمت پیدا کرے. ٹھیک. تو تکلیفیں اگلی بڑی تکالیف کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کرتی ہیں. یہ ہمیں ختم کرنے کے لیے نہیں آتی، یہ ہمیں بنانے کے لیے آتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں نے زندگی میں بڑی تکلیفیں دیکھی ہوتی ہیں وہ بڑی بڑی تکلیفوں کا مقابلہ آسانی سے کر بھی لیتے ہیں، ان کا حوصلہ بھی نہیں ٹوٹتا، اور وہ اپنا جو زندگی کا قافلہ ہے وہ رواں دواں رکھتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں جس کو کبھی تکلیف آئی نہیں ہوتی، اس کو کبھی آ جائے تو اس کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے. وہ بالکل وہ اپنے سے باہر ہوتا ہے، اس کو ہر وقت یہی ہوتا ہے کہ اب مجھے تو لگا ہارٹ اٹیک ہونا. کیوں؟ اس لیے اس نے وہ تکلیفیں نہیں دیکھی ہوتی. لیکن جس بندے نے بار بار تکلیفیں دیکھی ہیں تو زندگی کی منزلیں اس کے لیے آسان ہو جاتی. تو چونکہ عمومی طور پر انسانوں کی جو اکثریت ہے، اس لیے زندگی میں کبھی بڑی تکلیف دیکھنی ہوتی ہے، کبھی چھوٹی، کبھی بڑی کبھی چھوٹی. تو یوں مختلف مراحل سے گزار کر اللہ تعالیٰ بندے کے اندر وہ ہمت اور وہ حوصلہ پیدا کرتا ہے جو پھر اگلی بڑی بڑی تکلیفوں کو برداشت کرنے کی اس کے اندر قوت پیدا کر رہے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ لوہا جو ہے وہ بھٹی میں تپ کر کندن بن جاتا ہے، تو اب وہ بھٹی کے اندر جو ہے وہ بھٹی کے اندر جو تپایا جاتا ہے تو وہ مضبوط ہو جاتا ہے، خالص ہو جاتا ہے، نکھر جاتا ہے. تو اسی طریقے سے انسان کا معاملہ ہے کہ انسان بھی ان مشکلات کی بھٹیوں سے گزر کر ایک نکھرا ہوا خالص مضبوط انسان بن جاتا ہے. تو یہ بھی مصائب کے آنے کی وجوہات ہیں. اچھا، اسی طرح پھر ایک اور بڑی پیاری وجہ ہے جو باقی کس نے بیان کی ہے لیکن ہے بڑی خوبصورت، وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے دین کے اعتبار سے قرآن پاک کا مطالعہ کرے، احادیث کا مطالعہ کرے تو ہمیں کیا ہے کہ دنیا میں بے رغبتی اختیار کرے. دنیا میں بے رغبتی اختیار، آخرت کی طلب دل میں پیدا کرے. لیکن نیچرلی ہم اس کے الٹ چلتے ہیں. ہمارے دل میں دنیا کی رغبت ہوتی ہے، آخرت سے ایک قسم کی غفلت اور دوری ہوتی ہے. وہ غیب ہے، یہ حاضر ہے. جو حاضر ہے موجود، یعنی آنکھوں کے سامنے موجود ہے، اس کی طرف نیچرلی انسان جو ہے وہ زیادہ متوجہ ہوتا ہے. اب بعض تو ایسے با ہمت ہوتے ہیں جو قرآن پڑھ کے، احادیث پڑھ کے، دین کا مطالعہ کر کے، نیک لوگوں کی صحبت کی برکت سے، جن کے دل میں دنیا کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے اور وہ دنیا سے بے رغبتی والا رویہ اختیار کرتے ہیں، آخرت کو اپنا مطلوب حقیقی اور مقصود حقیقی بنا کے چلتے ہیں. لیکن بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو سوچتے تو ہیں اسے کہ یار دنیا سے بے رغبتی ہونی چاہیے، آخرت کی رغبت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، لیکن پریکٹیکلی کر نہیں پاتے. مصیبتیں آتی ہیں نا
تو فطری طور پر انسان کے دل میں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے. جی دنیا سے دل سرد ہو جاتا ہے. سرد ہو جاتا ہے. ایسے ایسا ہی ہوتا ہے نا. بالکل. جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ کسی کا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو اگلے دن سر پہ ٹوپی آ جاتی ہے, بندہ مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے. جی ایسے ہی. حالانکہ وہ جو جس کے فوت ہونے کے بعد اس پر یہ کیفیت آئی ہے, تو اس سے پہلے بھی تو یہ بندہ تو یہی تھا نا, ٹوپی بھی گھر میں موجود ہی تھی, مسجد بھی پڑوس کے اندر ہی تھی, مسجد اگی نہیں ہے, ٹوپی پیدا نہیں ہو گئی. تو یہ جو اگلے دن مسجد میں پہنچ گیا, کیا ہوا کہ کسی کی موت سے اس کے دل میں دنیا سے ایک بے رغبتی سی پیدا ہو گئی, اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا, آخرت اس کو یاد آئی, اب سر پہ ٹوپی بھی آئی ہے, مسجد بھی یاد آئی, اب یہ چند دن تلاوت بھی کرے گا, پھر کار دنیا جو ہے وہ کار جہاں دراز ہے, پھر دوبارہ اس کو دوبارہ پلٹا کھائے گا, پھر دوبارہ ادھر نکل جائے گا. تو یہ جو مصائب آتے ہیں یہ انسان کے دل کو دنیا سے سرد کر دیتے ہیں. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی صدمے کے بعد ان کی ساری زندگی بدل جاتی. جی ایسے ہی ایسے ہی. کسی کا بھائی فوت ہو گیا, کسی کا جوان بیٹا فوت ہو گیا, یا کسی کا بیٹا بیٹی بچی فوت ہو گئی, ایک ایسا اس کے دل پہ اثر ہوتا ہے کہ دنیا سے جو بے رغبتی اختیار کرنی تھی اور وہ نہیں کر پا رہا تھا, وہ خود بخود ہی اس کا دل سرد ہو جاتا ہے, اور وہ بالکل اپنی زندگی کو بدل لیتا ہے نمازوں کی طرف, عبادت کی طرف, تلاوت کی طرف, ذکر اللہ کی طرف, اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف, نیکیوں کی طرف آ جاتا ہے, گناہوں سے اس کو نفرت پیدا ہو جاتی ہے. مصائب کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طلب پیدا کرنے کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, اتنی حکمتیں اور اتنی اچھائیاں پوشیدہ ہیں مصیبتوں کے پیچھے. مفتی صاحب نے جو نکات بیان کیے ہیں, اگر میں دہرا دوں تو مجھے امید ہے کہ تکرار سماعت تو ہوگی, لیکن اس سے یہ چیزیں دل میں جگہ بھی بنا لیں گی. اللہ اکبر. سب سے پہلی بات جو مفتی صاحب نے فرمائی, مکافات عمل. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. بعض اوقات ہمیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ ہمارے ہی کسی برے عمل کی وجہ سے ہوتی ہے. اور پھر مفتی صاحب نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بعض آزمائشیں اور مصیبتیں ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں. جب گناہ جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ جب یہ ارادہ فرماتا ہے کہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے, تو اس کی ایک جو صورت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ مومن کو کسی آزمائش میں مبتلا کر دیا جاتا ہے, اور پھر وہ آزمائش اس کے گناہوں کو اس سے بہا کر دور لے جاتی ہے. اور پھر کبھی کبھی مصیبت انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنانے کے لیے آتی ہے. جی ہاں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو انسان جو ہے وہ پہلے سے زیادہ توانا ہو جاتا ہے. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر ایک اور بات کہ انسان جو ہے وہ جب انسانیت کی معراج کو پہنچنا چاہے تو اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اسے مصیبتوں کی بھٹی میں ڈال کر خوب پکایا جائے یہاں تک کہ وہ کندن بن جائے. اور پھر جب انسان کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں تو اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے, وہ ایک زبردست انسان بن جاتا ہے. مصیبتیں آ کر اب وہ اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. کسی نے کیا خوب کہا کہ مصیبتیں اتنی پڑی ہم پہ کہ آسان ہو گئیں. اور پھر مومن ہونے کی حیثیت سے ہمیں تقدیر پہ راضی رہنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے جو بھی آئے اس پہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی جب ہم رہتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور محبوب بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں. اور بھی بہت سی باتیں, مگر میں اپنے علم کی کمی کی وجہ سے ان باتوں کو ویسے نہیں دہرا پاؤں گا. مطلب جب اتنی مصیبتوں میں حکمتیں ہیں اور اتنے فوائد ہیں تو مطلب بلا اختیار دل سے یہ بات نکلتی ہے پھر تو ہم پہ مصیبتیں آنی چاہیے. تو یہ مصیبت کی جو خواہش ہے اس کی شریعت میں اجازت ہے. دیکھیے دو چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ عام طور پہ انسان کے دل میں یہ خواہش ہے کہ یا اللہ میرے اوپر کوئی مصیبتیں ڈال, میں صبر کروں, صبر کا ثواب حاصل کروں. یہ تو عام طور پہ ہوتا بھی نہیں ہے اور شرعاً یہ منع ہے. ایسی تمنا کرنا یا ایسی دعا کرنا منع ہے. ہاں یہ ہے کہ جیسے ابھی ہم نے جو فوائد بیان کیے, اب ان کو سن کے کوئی بولے ارے اتنے فائدے ہیں تو یہ تو پھر ہمیں کچھ مصیبتیں ہی آنی چاہیے, یہ بھی منع ہے. یہ بھی منع ہے, اس کی تمنا بھی منع ہے, اس کی دعا بھی منع ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس حکم شریعت میں بھی حکمت ہے. اب یہاں پر میں ایک اور نقطے کی طرف توجہ دلاؤں گا.
देखिए अल्लाह ताला की तरफ से मुसीबतें आती हैं, मैंने उसकी हिकमत अर्ज की। एक बड़ी तादाद वो होगी जिसकी असलन तवज्जो नहीं होगी, जिनको मालूमात नहीं होगी, ठीक। अब उनको मालूमात हो गई, इससे पता चला कि अल्लाह ताला के अहकाम और उसके अफ़आल की हिकमतें अगर पता ना हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसमें हिकमतें नहीं। अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ठीक है, उसमें हिकमतें नहीं है। बीसियों वो अहकाम हो सकते हैं जिनकी हिकमतें हमें भी, मुझे क्या हो सकता पूरी मखलूक में किसी को पता ना, लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह ताला का फेल है तो उसमें हिकमतें हैं। बहुत अब बस नहीं हो सकता, बहुत खूब मुफ्ती साहब। अब बस नहीं हो सकता। वमा खलक़ना समावाति वल अर्दा वमा बैनहुमा लाइबीन, खेल कूद के तौर पे नहीं हमने जमीन और आसमान बना दिए, तो ये अबस नहीं है इसके अंदर कुछ भी। अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत है। ये मेरे कहने का मकसद ये है कि वो लोग जो सेकुलर की कालख जो है वो चढ़ जाने की वजह अकल से, के पीछे ही चलने, अकल के पीछे चलने की वजह से अहकाम शरा की हिकमतें नहीं समझ पाते और कलाम करते हैं कि जनाब ये कैसा हुक्म है, इसमें तो कोई मकसद ही कोई नहीं है। तो ये उनकी इल्म की कमी है कि उनको पता नहीं मकसद क्या है। हुक्म इलाही होना साबित है तो फिर उसमें हिकमत ही हिकमत है, फिर उसमें हिकमत ही हिकमत है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि देखिए मसाइब में इतनी हिकमतें हैं, ये तो हमें इस पहलू के एतबार से समझ आई। अब इन तमाम हिकमतों के बावजूद, मसाइब के इन जुमला फवाइद के बावजूद, शरीयत का हुक्म है कि मुसीबत की तमन्ना ना करो, यानी कि इतनी मुफीद चीज है जी, फिर भी तमन्ना की इजाजत नहीं, तमन्ना की इजाजत नहीं, दुआ की इजाजत नहीं। उधर मुसीबतों के आने में हिकमत, इधर उन्हीं फवाइद की हामिल शय की तमन्ना न करने का हुक्म और उसमें भी हिकमत। बज़ाहिर ऑपोजिट है, फायदेमंद चीज है तो आनी चाहिए, नुकसानदेह चीज है तो बचनी चाहिए, लेकिन शरीयत ने उस शय के अपने फवाइद भी बयान कर दिए, लेकिन जब मना किया तो मना के पीछे हिकमतों की एक दूसरी लाइन है। अब अगर उसके ऊपर मैं डिटेल से कलाम करूं तो वो भी एक पूरी लिस्ट है, लेकिन उनमें से चंद एक मैं चीजें अर्ज करता हूं। पहली बात तो ये है कि हमें हुक्म ये है, कुरान पाक की किसी आयत में ये नहीं फरमाया कि अल्लाह ताला से मुसीबत का सवाल करो, फरमाया वस्अलुल्लाह मिन फदली, अल्लाह ताला से उसके फजल का सवाल करो। एक दूसरा, हदीस मुबारक के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सल्लल्लाहु आफिया, अल्लाह से आफियत का सवाल करो। तो हमें आफियत, आफियत क्या है? आफियत है इन मसाइब से बचत, इनसे महफूजियत, इनसे महफूज रहना, हमें उसका हुक्म दिया गया, आफियत का सवाल कर। और फरमाया ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत आफियत है, ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत आफियत, दौलत नहीं, दौलत के साथ कैंसर भी हो सकता है, यानी दौलत है और कैंसर भी है, दौलत है सारा खानदान जो है गाड़ी के नीचे आके मर गया, ये भी हो सकता है, लेकिन वो आफियत नहीं है, कैंसर होना आफियत नहीं है। तो फरमाया कि आफियत जो है ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत है। फिर एक हदीस मुबारक में सराहतन ये फरमाया गया कि मुसीबत का सवाल ना करो, क्योंकि हो सकता है कि बंदा मुसीबत के फवाइद की वजह से सवाल कर बैठे कि या अल्लाह मुसीबत के सब्र करने वालों को बेहिसाब अजर अता फरमाता है, तो मुझे भी किसी मुसीबत में डाल दे। मना किया गया कि नहीं, मुसीबत का सवाल ना करो। अब क्यों ना सवाल करो? फायदेमंद होने के बावजूद क्यों ना सवाल करो? उसकी वजह ये है कि ये तो ठीक है कि मुसीबत पे सब्र करेंगे, सवाब मिलेगा, फवाइद मिलेंगे और बहुत सारी चीजें हासिल होंगी, लेकिन मसला ये है कि अगर मुसीबत पे सब्र ना कर सके तो मुसीबत के फवाइद की तो गारंटी है, लेकिन मुसीबत आए तो सब्र भी करेंगे, इसकी क्या गारंटी? तो हो सकता है कि मुसीबत आए और बंदा सब्र ना कर सके, और सब्र ना कर सके तो ये बेसब्री आदमी को कहीं से कहीं पहुंचा सकती। कैसे? जैसे हदीस मुबारक में फरमाया गया कादल फक्र अन यकूना कुफरा, हो सकता है कि गुर्बत कुफर बन जाए, कि आदमी गुर्बत का शिकार होता है तो अपनी भूख मिटाने के लिए, हाजत पूरी करने के लिए वो कुफर का इर्तिकाब करे। जैसे कई लोग हैं जो काफिरों को ऑफर करते हैं जी हमारा दीन कबूल कर लो तो हम तुम्हें तुम्हारे घर का राशन देना शुरू कर देंगे, तुम्हारा इलाज भी कर देंगे। और लोग होते यहाँ पर बाकायदा इस बर्रे सगीर के अंदर ऐसी तहरीकें चली,
मुर्तद बनाने की तहरीकें चली, और उनका तरीका ये होता था कि जिन इलाकों के मुसलमान बेइंतहा गरीब थे, कोई पुरसाने हाल नहीं था, खाने को मिलता नहीं था, एक कहत साली का दौरा था, ऐसे जहां हालात होते थे वहां वो जाते थे। आप यकीन कीजिए 1 महीने के चावल और गंदुम देके उनको काफिर बनाते थे। अल्लाह। और वो लोग इतनी परेशानी में और इतनी भूख और गुर्बत के अंदर होते थे, वो कहते थे यार 1 महीने का राशन, 1 महीने की जिंदगी मिल गई ना, राशन मिल गया, तो वो उसके ऊपर अपना दीन छोड़ देते थे। और ये अब भी किया जाता है, ये अब भी किया जाता है। अब भी ये जो अफ्रीका का पूरा कॉन्टिनेंट है, बर्रे आजम है, ये बर्रे आजम मुस्लिम कॉन्टिनेंट था, ये मुस्लिम कॉन्टिनेंट था। 60% यहाँ मुसलमान रहते थे। 60% का मतलब यूं कह लें कि 1 अरब अगर आबादी थी, मिसाल है, अगर 1 अरब आबादी थी तो 60 करोड़ मुसलमान थे। लेकिन ये सारे, इनमें अक्सरियत गरीब ममालिक हैं, गरीब हैं, कहत ज़दा इलाके हैं, अजीबो गरीब सी सूरत हाल। तो इनको गैर मुस्लिमों ने अपने जो है वो राशन, खाने, अद्वियात, इनके जरिए इनके अंदर उन्होंने जो है वो इनके अंदर घुसे। वो जो 60 करोड़ थे उससे ये 40 करोड़ हो गए। मुसलमान 60 करोड़ से 40 करोड़ हो गए। ये बकायदा एक रिसर्च इसके ऊपर छपी। तो ये जो फर्क आ गया, ये कैसे आया? कादल फक्र ये को न कुफरा, हो सकता है कि फक्र जो है वो कुफर बन जाए। तो भूख, गुर्बत आती है, परेशानी, मुसीबत आती है, तो बहुत से लोग अपने दीनो ईमान को कंप्रोमाइज करने पे आ जाते हैं। जैसे बहुत से लोग इज्जत को कंप्रोमाइज करने पे आ जाते हैं। बहुत से ये जो यानी जिस्म फरोशी का कारोबार करने वाले हैं, इनमें कितनी एक तादाद है जिनके कभी इंटरव्यूज पढ़े तो क्या उसमें निकलता है जी घर के हालात थे, ऐसे थे, ये था, वो था, तो हम इस रास्ते पे निकल पड़े। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मुसीबत का वो साइड इफेक्ट है जो उसके फवाइद से बहुत ज्यादा है। और आमतौर पे ये इंसान को पेश आता, खुलिकल इंसान ज़ईफ़, इंसान कमजोर पैदा किया, कुव्वत इरादी कमजोर है, और खास तौर पे शर और खैर की जंग के अंदर शर की तरफ ज्यादा माइल हो जाते हैं। तो ये वजह है कि जिसकी वजह से फरमाया कि मुसीबत का सवाल ना करो। इसी तरह अच्छा एक और, बल्कि एक आयत मुबारक मेरे दिल में आ रही है कुरान पाक के अंदर, गालिब सूरह ज़ुख़रुफ़ के अंदर आयत मुबारक है। फरमाया कि अगर ये बात ना होती कि सारे लोग ही काफिर हो जाएंगे, अगर ये बात ना होती कि सारे लोग ही काफिर हो जाएंगे, तो हम काफिरों के घर और उनकी छतों पे जाने वाली सीढ़ियां ये भी सोने और चांदी की बना देते। अल्लाह। यानी काफिरों को अल्लाह ताला इतनी दुनिया देता, इतनी दुनिया देता कि उनके घर सोने चांदी के बने होते, उनकी छतें सोने चांदी की होती, उनके घरों की दीवारें सोने चांदी की होती। लेकिन अगर अल्लाह ताला ऐसा करता तो अल्लाह ताला ने फरमाया तो ये जो मुसलमान हैं ये भी उनकी मालो दौलत और उनकी नेमतें देख के ये भी निकल जाते उधर ही। तो अल्लाह ताला ने मोमिनों का ईमान बचाने के लिए काफिरों को इतना मालो दौलत नहीं दिया। तो इधर अगर गुर्बत होती और दूसरी तरफ इतनी अमारत होती तो नतीजा ये निकलता कि ये मुसीबत उनको फायदा तो क्या देती, तो उसकी वजह से अपने ईमान से हाथ धो के उधर पहुंच जाते। कि यहाँ पर हिर्स, हवस और लालच ही बंदे को कहां से कहां पहुंचा देता है। आप मौजूदा जमाने के एतबार से देखें कि अभी तो काफिरों के मकान सोने के नहीं बने हुए। आजकल के जमाने में जितने भी गैर मुस्लिम हैं, इनमें किसी का भी मकान सोने का नहीं है, चांदी का नहीं। लेकिन इसके बावजूद क्या हाल है? इसके बावजूद ये हाल है कि हमें दानिश्वर बैठ के समझा रहे होते हैं कि देखो उन्होंने बेपर्दगी इख्तियार की ना तो कितनी तरक्की कर गए जी। उन्होंने जो है वो उन्होंने बेहयाई को आम किया, उन्होंने लड़के को इकट्ठे स्कूल में डाला, जो मर्जी करते रहो, तो कहां से कहां पहुंच गए। तो आजकल के दानिश्वर हमें सिर्फ इन चीजों पर कौम को ये समझाने बैठे होते हैं, अगरचे सोने के मकान नहीं अभी बने, वहां पर भी जराइम की शरह बहुत बुलंद होती, वहां पर भी कत्ल गारतगरी, बहुत सारी चीजें इसी तरह की होती, वहां की जिंदगी के अंदर भी गम और हुज़्न बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन इसके बावजूद अब इस वक्त के जाली दानिश्वर ये बातें समझा रहे होते हैं। तो अगर उनके मकान ही सोने चांदी के होते तो मेरे ख्याल हमारी तो अखबार में रोजाना यही छपा होता कि भाई निकलो उधर सारे। तो ये अल्लाह ताला ने जो हिकमत बयान फरमाई सूरह ज़ुख़रुफ़ के अंदर कि अगर ये बात ना होती कि ये वाले भी काफिर हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला काफिरों के मकान और मकानों की छतें और सीढ़ियां भी सोने चांदी की बना देता। तो ये मुसीबत का एक साइड इफेक्ट भी है कि आदमी इसकी वजह से बाज़ औक़ात अपने ईमान और दीन पर कंप्रोमाइज कर लेता है। अच्छा फिर एक और बात
کہ یہ تو ایک ایکسٹریم صورت ہے کہ آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور اس میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہوگی جن کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ خواہ جتنی مرضی تکلیف آ جائے لیکن الحمدللہ ثابت قدم رہتے ہیں، کم از کم ایمان کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. خاص طور پہ جن کا دینی ذہن ہے، جو دینی ماحول میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، تو ان کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ وہ ایمان پہ یوں کمپرومائز نہیں کریں گے. لیکن اس کے باوجود ایک اور قوم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ جب تک وہ خوشحال ہے تب تک وہ عبادت اور ریاضت سب خوشی خوشی کریں گے. اگر اے سی ان کو میسر ہے، اگر دیگر زندگی کی آسائشیں انہیں حاصل ہیں، تو وہ نماز بھی پانچوں پڑھیں گے، وہ باقی بھی سارے کام جو ہے نا وہ عبادت تلاوت سب کچھ کرتے رہیں گے. لیکن اگر حالات پلٹا کھا جائے تو سب عبادتیں گئی، پھر وہ دور ہو جاتے ہیں. تو ان کے حق میں یہی بہتر ہوتا ہے کہ ان پہ مصیبت نہ آئے، کہ یہ خوشحال رہیں گے تو عبادت کریں گے، بدحالی میں آئے تو عبادت سے بھی گئے. ایک حدیث سے مبارک ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جنہیں اگر اللہ تعالیٰ نہ دے تو وہ اللہ کی بندگی چھوڑ دیں، اور کچھ بندے ایسے ہیں کہ ان کے پاس نہیں ہے تو بندگی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دے دے تو وہ بندگی کو چھوڑ دیں. تو اللہ تعالیٰ کچھ کو نہیں دیتا کہ ان کے حق میں وہ بہتر ہوتا ہے، کچھ کو دیتا ہے کہ ان کے حق میں وہ بہتر ہوتا ہے. ہماری ایک تعداد ہے، جب تک غریب ہے تب تک نمازی، پیسہ آیا تو گئی نماز. اللہ بے شک ایسے بہت سے لوگ. اب یہ غریب ہی رہتے تو ٹھیک تھا، یہ غریب ہی رہتے تو ٹھیک تھا. یہ غریب تھا تو یہ مسجدوں میں بھی جا رہا تھا، یہ نماز بھی پڑھ رہا تھا، یہ تلاوت بھی کرتا تھا. اب مال کی کثرت نے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی کثرت نے غفلت میں ڈال دیا، قبر میں پہنچ گیا تب جا کے ہوش آیا کہ میں کیا کرتا رہا. لیکن کچھ وہ ہوتے ہیں، اور ایک بڑی تعداد وہی ہوتی ہے کہ جو درمیانہ مال و دولت ہے نا تو وہ ٹھیک چل رہے، جیسے ہی ان پر کوئی غربت کا یا مصیبت کا اٹیک ہوا اب سب کچھ بھول جائیں گے، اب نہ نماز یاد رہے گی نہ کسی اور چیز کا ہوش رہے گا. تو اس لیے چونکہ مصیبت کے ساتھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں، اس کے ساتھ فوائد ضرور ہیں صبر کی صورت میں اور دیگر اعتبارات سے، لیکن اس کے ساتھ نقصانات بھی ہیں. تو ایک عقل و نقل کا اصول ہے کہ جب کسی شے کے اندر فوائد اور نقصانات دونوں ہو تو کمپیریزن کیا جاتا ہے. اگر نقصانات غالب ہیں تو پھر آدمی سے بچتا ہے، فوائد غالب ہیں نقصان چھوٹے ہیں تو آدمی اس کو اختیار کرتا ہے. تو چونکہ مصیبت کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں بڑی تعداد کے حق میں وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، تو لہذا اس کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا اور اس کی آرزو کرنے دعا کرنے سے منع کیا گیا. تو لہذا اتنے سارے فوائد مصیبت کے ہونے کے باوجود اس کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. بہت خوب. مدنی چینل کے ناظرین، حکمتیں تو بہت ہیں، فوائد تو بہت ہیں، لیکن شریعت کی ایک حکمت یہ بھی مد نظر رہے کہ ان تمام حکمتوں کے باوجود ہمیں اس بات کی تمنا کرنا جائز نہیں کہ ہم پر مصیبتیں آئیں. کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ مصیبت ایسی ہو کہ جس پہ صبر کرنے کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور مصیبت مانگتے مانگتے ہم کہیں ایمان سے محروم نہ ہو جائیں. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں عافیت عطا فرمائے، عافیت والی زندگی اور عافیت والی موت عطا فرمائے. اور یہی احادیث مبارکہ میں کہا گیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی تعلیمات کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے مصعب آزمائش آتی ہے، اب لوگوں کا جو طرز عمل ہے وہ مختلف ہوتا ہے. بحیثیت مسلمان، ایک مسلمان کا جو طرز عمل ہے آزمائش کے وقت وہ کیا ہونا چاہیے؟ اب وہ جب آزمائش آتی ہے کچھ ایسی چیزیں صادر ہو جاتی ہیں کہ جن کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ صبر میں داخل ہیں یا بے صبری میں داخل ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس بارے میں بھی کچھ وضاحت فرما دیں کہ کب ہمارا کوئی عمل صبر کے دائرے میں ہوگا اور کب وہ بے صبری کے دائرے میں داخل ہو جائے گا. دیکھیے یہ وہ چیز ہے جو آپ نے سوال کیا، اس کا ایک بہت بڑا حصہ تو فرض علم میں داخل ہے کہ جس کا جاننا فرض ہے کہ یہ اعمال جو ہیں اگر بے صبری ان کی صورت میں ظاہر ہے تو یہ حرام ہے، بلکہ کفر بھی ہو سکتی. اور بے صبری کی یہ وہ صورت ہے کہ جو حرام میں تو نہیں آتی لیکن ناپسندیدہ کے اندر ہے، غیر محمود مذموم ہے. جیسے مثلا ایک آدمی کو بخار ہوا، ہر بندے کو بہت بخار ہے آج طبیعت صحیح نہیں، ہر دوسرے بخار ہے یا طبیعت صحیح، یہ اگر ہر ایک کو بولتا رہے گا بلا وجہ حاجت نہیں ہے بیان کرنے کی بتانے کی، یہ بے صبری ہے.
لیکن یہ بے صبری غیر محمود، ناپسندیدہ ہے، گناہ کے درجے میں یہ نہیں آتی. لیکن بے صبری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے کسی کے گھر میں میت ہو جائے تو عورتیں کیا کرتی ہیں، وویلا، ہائے مر گیا، ہائے ہمارے گھر کا جاتا رہا، ہاتھ مارتی ہیں، بین ڈالتی ہیں، نوحہ کرتی ہیں، بال کھول دیتی ہیں، گریبان پاڑتی، منہ پہ تھپڑ، ہاتھوں میں تھپڑ. یہ حرام ہے، یہ سب صورت حرام کے اندر داخل ہے. اس پر شدید وعید احادیث مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہے. اب بے صبری کی یہ وہ صورت ہے جو حرام کے اندر چلی گئی. اچھا، تیسرے نمبر پہ بے صبری کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ زبان سے معاذ اللہ کفر ہی بول دیا. جیسے یہ بھی سننے کے اندر بھی اور دیکھنے کے اندر بھی آتا ہے. ہمارے پاس دارالفتہ میں سوالات بھی آتے ہیں، کتابوں کے اندر بھی لکھے ہوئے کہ کسی کا مثلا بیٹا فوت ہو گیا، اس نے کہا کہ اللہ کو میرا بیٹا ہی ملا تھا. اب یہ اللہ تعالیٰ پہ اعتراض ہے، یہ اعتراض اور یہ کفر ہے. یہ ہے بے صبری کا جملہ. اس کا حقیقتاً اگر کسی تصوف کے یا کسی باب سے، شریعت کے باب سے جوڑیں گے تو بے صبری ہے. لیکن یہ بے صبری کی وہ صورت ہے جو کفر ہے. تو بے صبری مختلف درجات رکھتی ہے. لہذا اب یہ میں اس اعتبار سے کہہ رہا تھا کہ بے صبری اور صبر کے متعدد وہ احکام ہیں جن کا سیکھنا فرض ہے. جی اب جیسے یہ سوگ کی صورت لے لیں آپ، سوگ کے بارے میں حکم شریعت یہ ہے کہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو 3 دن تک سوگ کی اجازت ہے. بیوی کے لیے شریعت نے حکم دیا، ایک عدت کا پورا ڈیوریشن ہے، اس میں سوگ کرنے کا حکم ہے اسے کہ وہ عدت میں بیٹھے گی اور وہ سوگ میں رہے گی. اب 3 دن کے بعد بھی اگر بیوی کے علاوہ دوسرے رشتہ دار سوگ کے طور پہ کچھ کرتے ہیں تو وہ حرام ہے. سوگ کے طور پہ وہ کرتے ہیں تو وہ حرام ہے. مثلا سوگ کے طور پہ میلے کپڑے پہن کے رکھنا حرام ہوگا. سوگ کے طور پر جو ہے وہ زینت کی چیزوں کو ترک کرنا حرام ہوگا. تو اب سوگ ہے یہ وہ صورت، تو یہ وہ ہے کہ جس کا علم سیکھنا فرض ہوگا. تو صبر اور بے صبری دونوں کے اندر شرعی احکام کی ایک تفصیل موجود ہے جن کا سیکھنا ضروری ہے. تو یہ تو اس کے حکم کے اعتبار سے ہوگا. اب یہ ہے کہ مصیبت آئے صبر کرنا ہے اور بے صبری نہیں کرنی. مین ہمارا موٹیو جو ہے وہ یہ ہے جس پر ہم کلام کر رہے ہیں. جو نہیں کرنا اس میں اگر 3 پہلوؤں کا خیال رکھا جائے تو بڑا کلیئرلی وہ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں. اسی طرح کرنے کے اندر اس کے اپوزٹ چیزوں کا خیال رکھا جائے. بے صبری کا ظہور کس سے ہوتا ہے؟ بے صبری کا تعلق یا تو دل کے ساتھ ہے یا زبان کے ساتھ یا اعضاء کے ساتھ اور یا انسانی وجود سے اس کے ظہور کے ساتھ ہے. یعنی مجموعی طور پہ ایکسپریشنز ہم جسے کہتے ہیں، یعنی تاثرات کے ظہور کے ساتھ. جب کوئی مصیبت پہنچے اور ایک آدمی کا صبر کا ذہن ہے، بے صبری سے اس نے بچنا ہے، اب وہ کیا کرے؟ پہلے نمبر پر تو اپنے دل کو اس بات پہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر جو اس مصیبت کی صورت میں ہے کہ فیصلہ آیا یا یہ مصیبت آئی، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے قضا میں لکھا تھا، اس کی قضا فرمائی تھی. دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور فیصلے پر ناراض نہ ہو. دل کے اندر اپنے دل میں ایک ناراضی کی کیفیت نہ پیدا ہونے دے. یہ بھی چیز ہوتی ہے. بہت سے لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے ڈر کی وجہ سے یا زبان سے نہیں بول پاتے، لیکن دل کے اندر ایک اچھی کیفیت ہوتی، بعد میں کبھی کہیں اظہار کرے تو بول بھی دیتے ہیں کہ بھئی جب میری ماں فوت ہوئی تھی، میرا فلاں رشتہ دار فوت ہوا تو میرے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تھا، یہ آ گیا تھا. یہ باقاعدہ لکھا ہوا موجود ہوتا ہے. میں بھی چند دن پہلے کتاب پڑھا تو اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا تھا. تو دل کے اندر وہ جو ناراضی کی کیفیت ہے اسے نہ پیدا ہونے دیں. ایک. دوسرے نمبر پہ زبان سے کوئی بے صبری اور شکوہ و شکایت کا جملہ نہ بولے. وہ شکوہ شکایت کا جملہ جو ہے وہ کفر کی حد تک بھی ہو سکتا ہے، وہ اسے کوئی نیچے کی صورت بھی ہو سکتی ہے، تو وہ زبان سے نہ بولے. تیسرے نمبر پہ اعضاء کے اعتبار سے شریعت نے جو احکام دیے جن کو میں نے ابھی عرض کیا ان کا ارتکاب نہ ہو. جیسے مصیبت کے اندر جو ہے وہ اپنی زانوں پہ ہاتھ مارنا، گریبان پھاڑ دینا، بال کھول لینا، سر پہ مٹی ڈالنا، اس طرح کی کوئی بھی صورت جو ہے وہ نہ ہو. یہ ہے اعضاء کے اعتبار سے. تیسرے پہ ہے بندے کی اپیرنس کے اعتبار سے، اس کے ایکسپریشنز کے اعتبار سے. غم زدہ آدمی کے چہرے سے غم ظاہر ہوتا ہے،
ये तो एक नॉर्मली सी चीज है ना, परेशान आदमी को हम पहचान लेते परेशान। अब सब्र का दर्जा कमाल ये है, सब्र जमील ये है कि उसको देख के पता ही ना चले कि ये किसी तकलीफ में है, वो किसी भी तौर पे जाहिर ना होने दे कि मैं तकलीफ में हूँ। जैसे रोजेदार के बारे में फरमाया कि रोजादार जो है वो अच्छी तरह हाथ मुंह धो के, सर में तेल लगा के, कंघी करके और होंठों को भी हल्का सा तर करके लोगों के सामने आए, ताकि उसके होंठों की खुश्की, उसके चेहरे की जर्दी, उसके बालों की परागंदगी देख कर कोई ये ना समझे यार ये रोजेदार बंदा है, इसने रोजा रखा हुआ तभी इसकी ये हालत, तो उसको छुपाए। क्यों? इसलिए कि रोजा सब्र है और उसकी जो चीजें जाहिर होंगी वो बेसब्री की तरफ मुशीर हो सकती है। या फरमाया कि हालत रोजा के अंदर बार बार कपड़ा गीला करके मुंह पे फेर रहा है, होंठों पे फेर रहा है, हाय 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 करता फिर रहा है, तो फरमाया ये बेसब्री है। ये रोजा इबादत है और इबादत के अंदर ऐसी नापसंदीदगी जाहिर नहीं होनी चाहिए। तो यूं आदमी के जो एक्सप्रेशन हैं अगर उससे भी जाहिर ना हो तो ये सब्र का बड़ा आला दर्जा है कि आदमी के चेहरे से जाहिर ना हो। तो ये तो वो चीजें हैं कि जो ये है कि आदमी ये ना करे, यानी दिल के अंदर नाराजगी ना हो, जबान पे शिकवा शिकायत ना हो, आज़ा से ऐसी कोई हरकत ना हो और आदमी के जाहरी चेहरे मोहरे से उसके जो है वो कोई इस तरह की आसार का ज़ुहूर ना हो। अब ये करने की चीजें, करने का ये है आदमी दिल के अंदर बाकायदा इस बात को यानी खुद सोचे, यानी डेलिबरेटली जिसको कहते हैं ना, जानबूझ के ये सोचे कि मुझे अल्लाह ताला की रजा पे राजी रहना है और मैं अल्लाह ताला की रजा पे राजी हूं। जब आदमी खुद इंस्ट्रक्शन देता है ना अपने दिल को, तो दिल को मानता है, जब इंस्ट्रक्शन देता है तो दिल उसको मानता है। तो एक तो दिल के अंदर इस बात को जमाए, कसदन जोर से इस बात को दिल में बिठाए और जबान से कलिमा हम्द और कलिमाते सब्र गए। जैसे बाद मुसीबतें वो हैं जो वैसे ही सब पे जाहिर हो जाती हैं। एक आदमी का कोई रिश्तेदार फौत हुआ तो इसमें तो छुपाने की कोई चीज ही नहीं है ना कि वो छुपा सके, सबको पता है कि भाई इसका अजीज फौत हुआ। अब अगर उससे आके कहते हैं कि भाई बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ, आपका रिश्तेदार फौत हो गया, आपका अजीज फौत हो गया, अब वो आगे से अगर ये कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह की हम्द है हर हाल में, अल्लाह ताला मुझे सब्र दे, मेरे दिल को करार दे, अल्लाह ताला का माल था अल्लाह ताला की तरफ चला गया। तो ये कलिमात जबान से कहना जो है ये सब्र भी है, उस बेसब्री को दूर करने वाला भी है और एक आदमी के अंदर जो है उस सब्र उसको बर्दाश्त करने का मादा पैदा करने वाला भी है। इसीलिए आप गौर करें कि ये जो आयत मुबारका है जो आमतौर पे कोई किसी के मरने की खबर हम सुने तो पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसका क्या तर्जुमा है? उसका तर्जुमा यही है कि हम तो हैं ही अल्लाह के और हमें उसी की तरफ लौटना है। तो ये क्या है कि जब आदमी जबान से अदा करता है तो दिल जबान के ताबे होता है, जबान दिल के ताबे है, लेकिन अगर आप अपनी जबान को किसी चीज में मजबूर करें तो दिल उसके पीछे चलेगा। तो जब आदमी ये इस तरह के जुमले बोलता है तो नतीजा क्या होता है कि दिल भी उस बात को एक्सेप्ट करता है कि यार हम तो हैं ही अल्लाह के। तो अब वो जो नाराजगी है, वो तकदीर इलाही पर जो है कमीदगी का कैफियत है, वो फिर सारी की सारी खत्म हो जाती है। तो लिहाजा जब दिल से अल्लाह ताला की रजा पे राजी रहने का एक आज़म करे और जबान से कलिमात सब्र अदा करे तो ये मुसीबत के वक्त जो है मुसलमान का तर्ज अमल होना चाहिए। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला है कुरान की रोशनी में और यकीनन कुरान की रोशनी में आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। सब्र, मुसीबत के वक्त, आजमाइश के वक्त एक मुसलमान का बहैसियत मुसलमान क्या तर्ज अमल होना चाहिए। सबसे पहले अपने दिल ही दिल में अपने आप को ये बात कहिए कि मैंने अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली इस आजमाइश पर सब्र करना है, वावेला नहीं करना, शोर मचा के अपने इस सब्र के, अपनी इस मुसीबत से मिलने वाले अजर को जाय नहीं करना। एक और बात जो मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाई कि अपने जिस्म से बेसब्री के आसार जाहिर ना होने दें। आप अपने आज़ा के जरिए या अपने जिस्म के किसी भी हिस्से के जरिए बेसब्री को जाहिर ना होने दें। ट्राई टू कीप योरसेल्फ काम एंड क्वाइट, पुरसुकून रहिए, अपने रानों पे हाथ ना मारिए। खवातीन बिलखुसूस जो सर के बालों को नोच लेती हैं, गालों पे थप्पड़ मारती हैं, ये बातें, ये चीजें हराम हैं।
اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس طرح کی چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالی ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر ہم مصیبت میں مبتلا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مصیبت کے لمحات میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے، عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن